أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شأنك هو الأبتر. صلوات. التماس کر رہا ہوں ایک سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص. مرحومین مغفورین امیر فاطمہ فدا حسنین جعفری، عشرت حسنین جعفری، طفیل حسین اخوی، مقدسہ خاتون، ناظمہ خاتون، صدیقہ خاتون، حیدر عباس رضوی، محمد عباس رضوی، انیس حیدر، اقبال حسین، علی اختر جعفری، ناظم حسین رضوی، صفدر علی، آصف علی خان، آپ سب حاضرین سامعین کے مرحومین شہداء ملت، شہداء دفاع وطن، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. مغفرت کے لیے بلند تر صلوات. اس سے بلند صلوات ہوں گے. قرآن مجید کا سب سے مختصر اور سب سے جامع سورہ ہے. بہت مختصر، 3 آیتوں پر مشتمل ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. 3 آیتیں ہیں، اور 3 آیتیں. اس سے چھوٹا سورہ نہیں ہے. ایک اور سورہ بھی ہے جس میں ایسے ہی 3 آیتیں ہیں. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. یہ 2 سورے 3 آیتوں والے سورے. جو سب سے چھوٹا سورہ ہے وہ قرآن کی حفاظت کا سب سے بڑا سامان ہے. اس لب و لہجے کی ایک اور آیت بھی ہے. 1,23,999 پیغمبروں کی محنتیں
سرکار دو جہاں کے حوالے کی گئی. ساری محنتیں ایک طرف اور ہمارے نبی کی اکیلے ہمارے نبی کی محنت ایک طرف. خود فرمایا ما اوذی نبی قط کما اوذیت، کسی نبی کو اتنی اذیتوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا جتنی اذیتیں نبوت کے رستے میں، رسالت کے رستے میں، ہدایت کے رستے میں اکیلے مجھ مصطفیٰ نے اٹھائے ہیں. ما اوذی نبی قط کما اوذیت، کسی نبی کو اتنی اذیتوں کا سامنا نہیں ہوا جتنی اذیتیں مجھ مصطفیٰ نے اٹھائی ہیں. تو 1,23,999 پیغمبروں کی محنتیں ایک طرف، ہمارے نبی کی محنت ایک طرف، یہ سب جب جمع ہو جائے تو خود سوچئے کہ کتنا بڑا سرمایہ ہے جو نبی کے پاس تھا. سرکار بار بار سوچتے تھے کہ میرے بعد یہ بچے گا کیسے، میرے بعد اس کی حفاظت کیسے ہوگی. آپ اور میں اگر ایک امام بارگاہ، ایک مدرسہ، ایک مسجد بنا لیں اور بانی ہوں تو ہمیں اپنے آپ سے زیادہ فکر یہ ہوتی ہے کہ ہمارے بعد اس مسجد، امام بارگاہ، اس مدرسے کا انتظام کیسے چلے گا. 50 طرح کے خیالات آتے ہیں کہ ایسے انجمن بنا دیں، ایسے ٹرسٹ بنا دیں، ایسے کسی کے حوالے کر دیں، کیا کریں کہ یہ ہمارے بعد باقی رہے اور جاری رہے. ایسا ہی ہے نہیں. یعنی ہم اگر ایک چھوٹا سا کام بھی چھوڑ کر جا رہے ہوں تو ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے بعد کیا ہوگا. نبی کے پاس اتنا کچھ تھا، آپ سوچتے تھے بار بار کہ میرے بعد کیا ہوگا. تو سورہ مبارکہ ضحیٰ میں، والضحیٰ میں پروردگار عالم نے نبی کو تسلی دی، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، بہت جلد تمہارا رب تمہیں اپنی ایک عطا کے ذریعے سے راضی کرے گا. صلوات پڑھیں ذرا محمد والے. بہت جلد تمہارا رب اپنی ایک عطا کے ذریعے سے تمہیں راضی کرے گا. وہ جو رب اپنی عطا کے ذریعے سے نبی کو راضی کرنا چاہتا ہے کہ اے میرے مصطفیٰ تمہارے بعد تمہارا دین محفوظ رہے گا، سارے نبیوں کی مشقتیں جو میراث تمہارے پاس ہے وہ سب محفوظ رہیں گی. تو پروردگار عالم نے پہلے تو بشارت دی کہ تم بے فکر رہو، میں انتظام تمہارے بعد کا کرنے والا ہوں. اب وہ تمہارے بعد والا انتظام کیا ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تمہیں خیر ہی خیر فاطمہ عطا کر دی. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اب حق بنتا ہے نا کہ اسی رب کا شکریہ نماز کی صورت میں ادا کریں اور اس کی راہ میں بڑی قربانی دیں. اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اور جو یہ سازشیں کر رہا ہے کہ آپ کے بعد آپ کا دین مٹا دے گا، وہی بے نام و نشان رہے گا. نشان رہے گا تو مصطفیٰ کا رہے گا. سیدہ ایک اکیلی تنہا ساری محنتوں کی ضامن ذات، جتنا کچھ تاریخ ہدایت میں گزرا ہے، جو کچھ تاریخ ابدیت میں گزرا ہے، انبیاء کرام، رسولوں کی تاریخ، اولو العزم پیغمبروں کے واقعات، مشقتیں، ہجرتیں، صعوبتیں، مصیبتیں، وہ جو سب کسی وجہ سے تھی نا. کیوں مصیبت اٹھا رہے ہو؟ کیوں پریشانی اٹھا رہے ہو؟ کیوں اتنی تکلیفیں برداشت کرو؟ کوئی مقصد ہے نا، کوئی ہدف ہے نا. وہ جو ہدف اور مقصد ہے، اس ہدف اور مقصد تک پہنچنے کے لیے تکلیفوں کو برداشت کیا جاتا ہے. ہمیشہ چھوٹی چیز کو قربان کیا جاتا ہے کسی بڑی چیز کے اوپر. برعکس تو نہیں ہوتا، الٹا تو نہیں کیا جاتا کہ چھوٹی چیز پر بڑا کام قربان کر دیا جائے، بڑی بات قربان کر دی جائے، بڑی چیز کو قربان کر دیا جائے. ہمیشہ قربان ہونے والی چیز چھوٹی ہوتی ہے اور جس پہ قربان کیا جا رہا ہے وہ بڑی ہوتی ہے. تو انبیاء کرام جس پر قربان ہو جائیں وہ کتنی قیمتی چیز ہوگی. یعنی آپ اور زیادہ آگے آئیے، کربلا میں حسین مولا جس پہ قربان ہو گئے ہیں تو وہ کتنی بڑی چیز ہوگی جس پہ حسین قربان ہو جائے. وہ کیا چیز ہے کہ جس پہ حسین جیسا وجود قربان ہو جاتا ہے؟ وہ عزیزان گرامی ہدایت ہے. وہ ہے ہدایت، وہ ہے انسان بننا، وہ ہے آدمی کا بچہ بننا، وہ ہے جیسا اللہ چاہتا ہے ایسا بن کے دکھانا. سارا ماحول، سارا سماج اس ہدف اور اس مقصد کے مطابق زندگی گزارے جس مقصد کی خاطر اسے بنایا گیا ہے. وہ مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. مجھے اللہ نے جنوں کو اور انسانوں کو خلق نہیں کیا ہے تو صرف اور صرف عبادت کے لیے کیا ہے. جیسے ہی آیت پڑھی جاتی ہے
تو فوراً تصور آتا ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے خلق کیا ہے، روزہ رکھنے کے لیے خلق کیا ہے، حج کے اوپر چلے جائیں اس لیے اللہ نے خلق کیا ہے۔ عزیزان گرامی، عبادات کی کچھ قسمیں ہیں، عبادات توقیتی بھی ہیں اور عبادات توقیفی بھی ہیں۔ جی، یہ جو نماز مغرب 3 رکعت ہے یہ توقیتی بھی ہے اور توقیفی بھی ہے۔ توقیتی عبادت اس لیے ہے کہ یہ ایک وقت کے اوپر محدود ہے، مخصوص ہے، اس وقت سے پہلے نہیں پڑھی جا سکتی، اس وقت کے بعد نہیں پڑھی جا سکتی، اس کا ایک وقت ہے۔ توقیت وقت، ایک وقت پر واجب عبادت۔ اور توقیفی بھی ہے، 3 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے، مرضی سے نہیں ہے کہ 4 رکعت پڑھ لیتے ہیں مغرب کی نماز، 3 رکعت ہی پڑھنی ہے، وقف شدہ عبادت ہے۔ اس کا ذکر بھی وقف شدہ ہے، وقف ہوئے ہوئے ذکر ہے، اس کا ذکر اپنی مرضی سے بھی ہم آگے پیچھے نہیں کر سکتے، زیادہ پسند سے زیادہ پڑھ لیں، کوئی ذکر اپنی مرضی سے شامل کر لیں، یہ ہم نہیں کر سکتے۔ یہ توقیفی عبادات ہے۔ خانہ کعبہ کے 7 ہی چکر کرنے ہوں گے، یہ نہیں کہ ہم 12 کر کے آ جائیں تو زیادہ ثواب ملے گا، نہیں، الٹا ثواب ایک کا بھی نہیں ملے گا۔ حکم تھا 7 چکر کر کے آؤ، ہم نے کہا بھائی اللہ کے گھر کے تو چکر کر رہے ہیں، 7 نہیں 14 کر لیتے ہیں، تو پھر ایک کا بھی نہیں ملے گا، کیونکہ وقف میں تصرف کر دیا۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد۔ آپ ذرا مجھ پر مہربانی فرمائیں، صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا سا آگے آئیں۔ ایک اور بلند صلوات، اس سے بلند صلوات، اس سے بھی بلند صلوات۔ آپ کی بلند صلوات کی وجہ سے نور بڑھ رہا ہے مجلس میں، اور بلند صلوات۔ عبادات توقیفی، میرا مضمون آپ کے ہاتھ میں آ گیا، میں مزید اس میں 50 مثالیں ہیں کہ کون کون سی عبادات توقیفی ہیں، کون کون سی توقیتی ہیں، توقیت کا کیا مطلب ہے، توقیف کا کیا مطلب ہے، اس کی 50 مثالیں ہیں۔ چند مثالوں سے میرا محترم سننے والا مجمع متوجہ ہو گیا کہ میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ لیکن عزیزان گرامی، اس وقت جو آپ کام انجام دے رہے ہیں، جی، اس میں مثلاً مجھ سے کہا گیا تھا، فرض کیجئے کہ آپ کو 7:30 بجے ممبر میں بیٹھنا ہے، میں 8 بجے بیٹھ گیا، مجھ سے کہا گیا تھا 8 بجے بیٹھنا ہے، میں 8:05 میں بیٹھ گیا، تو کیا یہ وقف میں تصرف ہو گیا؟ نہیں، ایک کو پڑھنا تھا 2 نے پڑھ لیا، جی، 2 شعر چھوڑ رہے تھے، مجمع سے آواز آئی 1 شعر اور سنائے، بی بی کا ہی تو ذکر کر رہے ہیں آپ، مولا ہی کی تو بات کر رہے ہیں آپ، باہر جا کے بھی تو ہم چوک پر کھڑے ہوئے آدھا گھنٹہ لگائیں گے باتوں میں، گھر پہ بھی تو جا کے گھر میں کوئی نہ کوئی باتیں ہی تو کرنی ہے، تو یہاں بی بی کا ذکر سن لیتے ہیں۔ تو یہ جو بڑھا دیا، یہ جو گھٹا دیا، یہ توقیفی اور توقیفی تو نہیں تھا نا، مگر عبادت ہے یا نہیں؟ جی، میں دسترخوان پر بیٹھا ہوا ہوں، کھانا کھا کے اٹھ کر آ گیا، کوئی ثواب نہیں ملا، لیکن دسترخوان پہ جیسے ہی لقمہ توڑنے لگا فوراً بسم اللہ پڑھ کر قربتن اللہ بول دیا، عبادت ہو گئی ہے۔ پانی ویسے ہی پی لیتا، پینا کھانا پینا مباح ہے، نہ ثواب ہے نہ گناہ، مباح ہے، ایک جائز کام ہے، لیکن اس جائز کام کو اگر میں چاہوں کہ مستحب بنا لوں تو میرے ہاتھ میں ہے نا۔ میں نے پانی پیتے وقت نیت کر لی کہ یا اللہ یہ پانی میں اس لیے پی رہا ہوں تاکہ میرے بدن میں توانائی ہے اور تیری عبادت اچھی کر پاؤں، تو یہی پانی پینا مستحب ہو جائے گا اور ثواب ہو جائے گا۔ رستے چلتے میں کسی ضعیف آدمی کو روڈ کراس کرا دینا، اس کو رستہ پھاند میں پریشانی ہو رہی تھی، آپ نے ہاتھ پکڑ کے روڈ رستہ اس کو آگے تک پہنچا دیا، یہ ثواب ہو گیا، نہیں عبادت ہو گئی۔ تو عبادت ہر وہ کام ہے کہ جس میں نیت خالص ہو اللہ کے لیے، اسے آپ عبادت بنا سکتے ہیں، ہم عبادت بنا سکتے ہیں، اپنے ہر کام کو عبادت بنا سکتے ہیں۔ تو اللہ نے کوئی لمحہ نہیں چھوڑا ہے جس کو ہم عبادت کے بغیر گزار سکیں۔ یہ اب ہماری مرضی ہے، سمجھداری ہماری ہے کہ ہم حتیٰ سونے کو بھی عبادت بنا سکتے ہیں، حتیٰ جاگنے کو بھی عبادت بنا سکتے ہیں، کسی کو مسکرا کے دیکھنے کو عبادت بنا سکتے ہیں، کسی سے بڑھ کر سلام کرنے میں، کسی سے بڑھ کر مدد کر، چاہیں تو ہم ایک ایک لمحہ اپنا عبادت کا بنا سکتے ہیں۔ جی،
تو اللہ نے انسان کو صرف اور صرف بندگی کے لیے خلق کیا ہے، صرف اور صرف بندگی کے لیے۔ بازار میں بھی اللہ یاد رہے، مارکیٹ میں بھی اللہ یاد رہے، اپنی کرسی پر بیٹھ کے ماتحتوں کے ساتھ رویوں میں بھی اللہ یاد رہے، اپنے مافوقوں کے پاس جاتے ہوئے بھی اللہ یاد رہے۔ اگر ہمیں اپنے سے بڑے افسر کے سامنے جاتے ہوئے اللہ یاد رہا تو یقین جانیے جب ہمیں اللہ اس سے ملتے ہوئے یاد ہے تو پھر ہم اس کی بت پرستی نہیں کریں گے، اللہ کی خاطر ہی بات کریں گے۔ اور پھر دیکھیے گا اللہ کیا جلوے دکھاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلیہ۔ تو یہ اللہ نے عبادت کے لیے سب کو خلق کیا۔ ہر کام عبادت ہو سکتا ہے اگر میں اس کو اللہ کی مرضی کے خاطر انجام دے دوں۔ البتہ جو گناہ ہے وہ روشن ہے۔ اللہ نے حلال چیزوں کی فہرست نہیں بتائی، حرام کی بتائی ہے۔ اللہ نے پاک چیزوں کی فہرست نہیں بتائی، نجس کی بتائی ہے۔ اس لیے کہ غالب تو پاک ہے نا، غالب تو حلال ہے نا۔ اکثریت میں تو جو اکثریت میں چیز ہوتی ہے اس کی فہرست نہیں بتائی جاتی جی۔ کلو شیء طاہر، ہر شے طاہر ہے۔ اب طاہر کی لسٹ بتائیں گے تو قیامت تک لسٹ چلتی رہے گی۔ تو اس نے نجاسات کی لسٹ بتا دی کہ یہ نجس ہیں، ان کے علاوہ جو کچھ ہے وہ پاک ہے۔ تو پروردگار عالم نے جو جو حرام کام ہے ان کی لسٹ بتا دی ہے، گناہ نے کبیرہ کا طے کر دیا کہ یہ ہیں گناہ نے کبیرہ۔ اب اگر ہم اس زاویے سے اپنی زندگی کو گزاریں تو ہمارا ہر لمحہ عبادت پروردگار میں گزر سکتا ہے۔ ایک اور صلوات نبی کی ذات ہے۔ اب یہ جو بندگی ہے، یہ جو عبدیت ہے، یہ جو بندگی ہے، اس بندگی کے لیے اور اس عبدیت کے لیے نظام جو پروردگار عالم نے بنایا، انبیاء کرام کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، اولی العزم پیغمبروں کو بھیجا، یہ جو کچھ محنت ہو کر سرمایہ اور اصول جمع ہوئے، ہدایتوں کا نظام مرتب ہوا، اس کی محافظ ذات اکیلی جناب زہرا ہے۔ لہذا خود سیدہ اور سیدہ کے سارے بچے، ساری نسل اس پر قربان ہوگی کہ کسی طرح نظام ہدایت محفوظ رہے۔ صرف اور صرف ایک بیوی، ایک ذات، اکیلی جناب زہرا کافی ہے۔ بیوی کی یہ ایام اور پھر اس کے بعد کچھ دن کے بعد جمادی الثانی کے ایام آئیں گے، یعنی سیدہ نبی مکرم کی رحلت کے 75 دن بعد 28 صفر کو سرکار کی شہادت ہوئی ہے۔ 28 صفر سے 75 دن لگائیں تو 13 جمادی الاول، اور 95 دن لگائیں تو 3 جمادی الثانی۔ سیدہ 75 دن بعد شہید ہوئی ہیں یا 95 دن کے بعد شہید ہوئی ہیں؟ تو کیونکہ دونوں باتیں ہیں، اس لیے یہ تاریخ 13 جمادی الاول والی اور 3 جمادی الثانی والی، ان دونوں تاریخوں میں ہم شہادت کی تاریخ مناتے ہیں۔ ایک موٹا سبب میں شاید اس امام بارگاہ میں یہ کہہ چکا ہوں پچھلی دفعہ جب حاضر ہوا تھا، کہ ایک موٹا سبب یہ کہ پہلے گنتیوں پر نقطے نہیں لگائے جاتے تھے، بلکہ نقطے لگائے ہی نہیں جاتے تھے، نقطے نہیں لگائے جاتے تھے عبارتوں میں، بغیر نقطوں کی عبارت ہوتی تھی۔ اس کی وجہ سے پھر کچھ غلط بھی پڑھا جانے لگا، جیسے جیسے پڑھنے والوں میں اضافہ ہوا، جیسے جیسے تعلیم یافتہ لوگوں میں اضافہ ہوا، پڑھنے کی صلاحیتیں جن میں آئیں تو وہ غلط بھی پڑھنے لگے۔ تو پھر مولا علی علیہ السلام نے اپنے ایک شاگرد حضرت ابو الاسود دوئیلی کو فرمایا کہ کاغذ قلم لے کے بیٹھو، میں نقطے بھی تمہیں بتاؤں کہ کہاں کیا نقطہ لگنا ہے، اور پھر فرمایا کہ میں تمہیں عربی گرامر بھی لکھ کے دے دوں، جس کو نحو کہا جاتا ہے، علم نحو، کہ اسم ہے، حرف ہے، اسم ہے، فعل ہے۔ حضرت نے کلمے کی لفظ کی قسمیں بیان فرمائی، اور پھر حضرت نے عربی گرامر بھی حضرت ابو الاسود دوئیلی کو لکھوایا کہ یہ لکھ دو تاکہ لوگ ادبی اعتبار سے بھی صحیح عبارتوں کو پڑھیں۔ تو پھر اس طرح سے نقطے بھی لگائے گئے، اس طرح سے گرامر عربی بھی مرتب مولا علی نے کر کے دی، جس کو سنی شیعہ دونوں نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ
عربی ادب کے اور عربی گرامر کے، عربی ادب علیحدہ ہے، اس کا شاہ سوار بھی علی ہے، اور عربی گرامر کے شاہ سوار بھی علی ہے۔ ادب علیحدہ ہے، گرامر علیحدہ ہے۔ ادب کا شاہکار نہج البلاغہ ہے کہ الفاظ کیسے بولے جائیں گے، جملے کیسے ناپے جائیں گے، کہاں کیا بولا جائے گا، یہ بھی مولا علی نے بیان فرمایا۔ کیونکہ یہ لوگ یعنی عرب لوگ شاعری میں گفتگو کرتے تھے، نثر انہیں بولنا نہیں آتی تھی، انہیں شعر میں مکالمے کرتے تھے۔ یہ ایک نے شعر بولا تو سامنے والا بھی شعر میں ہی جواب دے گا۔ شاعری میں انہیں بولنا آتا تھا، نثر میں بولنا نہیں آتا تھا۔ نثر میں بولنا بھی علی مولا نے سکھایا ہے، اور گرامر بھی مولا علی نے لکھ کے دی، نقطے بھی مولا علی نے ڈال کے دیے۔ تو 70 75 اور 95 اگر آپ بغیر نقطوں کے لکھیں گے تو ایک جیسے لکھے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو۔ ایک صلوات پڑھنا محمد والے 75 75 95 یا 95 اگر آپ لکھیں بغیر نقطوں کے تو آپ کو لکھت میں ایک جیسے نظر آئیں گے۔ تو اب نبی کی رحلت کے بعد اتنے دن بعد شہادت ہوئی، لکھیے 75 کو، پھر اسی کے نیچے 95 لکھ دیجئے، تو قریب نظر آئیں گے، تقریباً 99% ایک جیسے نظر آئیں گے۔ تو اب یہ 70 لکھا ہوا یا جو ہے وہ 90 لکھا ہوا ہے، تو لہٰذا 75 یا 95 بی بی کی شہادت ہو رہی ہے نبی کی رحلت کے 75 دن بعد یا 95 دن کے بعد، اور نبی کی رحلت سے لے کر اپنی شہادت تک سیدہ وہ 75 دن گزرے ہوں یا 95 دن مسلسل غم کی کیفیت میں رہی، مسلسل غم کی کیفیت میں رہی، روتی رہی، گریہ کرتی رہی، اپنے بابا کی قبر پہ جاتی رہی۔ پھر جب گھر میں روتی تھی تو بی بی کے رونے سے کیا ہوتا تھا اس کو سمجھنا مشکل ہے، کہ آ کے کہا گیا کہ یا علی سیدہ سے کہیں کہ یا رات کو رویا کریں یا دن میں رویا کریں، یعنی کتنا روتی تھی اور بی بی کے رونے سے کیا ہوتا تھا معاشرے میں۔ جی روحانی اعتبار سے دیکھا جائے تو در و دیوار روتے تھے، اور اگر ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے تو در و دیوار نہیں روتے تھے۔ سیدہ کے رونے پر جو پڑوسی تھے، جو ملنے والے تھے، وہ سب ایک غم کے عالم میں مبتلا تھے، 24 گھنٹے یا صبح شام کہیے کہ غم کا۔ جی ہم تو 10 دن تک عزاداری کرتے ہیں تو 11ویں دن شاید لمبی نیند لیتے ہیں کہ 10 دن تھک گئے۔ یہ کیفیت رہی جناب زہرا کی۔ اس کے پیچھے بھی ایک فلسفہ ہے، یہ جو گریہ ہے نا، گریہ یہ سامنے والے کو سوچنے پہ مجبور کرتا ہے۔ یہ جب مجلس میں ائمہ اہل بیت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ بلند آواز سے گریہ کرنا جب ہمارے جد حسین کا ذکر آئے، یہ اپنا شبیب، اے فرزند شبیب، جب غم دنیا تمہیں گھیرنے لگے تو غم دنیا میں نہ رونا۔ امام رضا فرما رہے ہیں فرزند شبیب سے، تو غم دنیا میں نہ رونا بلکہ ہمارے جد حسین پر رونا۔ اور بکان عالیہ من بکا و ابکا و تباکا، بکان عالیہ اونچی آواز میں رونے والوں کی فضیلت ہے، ان کو زیادہ ثواب کی بشارت دی گئی ہے۔ اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہے، یہ جو صدائے گریہ ہے یہ خود تبلیغ کا سبب ہے، تبلیغ کا، مظلوم کی تبلیغ ہوتی ہے، جی مقہور کی تبلیغ ہوتی ہے، جس کے ساتھ قہر کیا گیا ہے، جس کے ساتھ ظلم کیا گیا، اس کی تبلیغ ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ ایک مستقل گریہ کے فلسفے پہ علیحدہ سے بات کی جائے کہ کیا فلسفہ تھا کہ جناب زہرا کیوں اتنی بلند آواز سے روتی تھی۔ پھر حسنین کو اپنے ساتھ لے جاتی تھی، مولا علی نے ایک گھر بنا کے دے دیا تھا، ایک حجرہ بنا کے دے دیا تھا۔ جب کہا گیا کہ رات کو روئیں یا دن کو روئیں تو بی بی بچوں کو لے جاتی تھی اور اس حجرے میں جسے بیت الاحزان کہا جاتا ہے وہاں بی بی جا کے روتی تھی۔ جی وہ گھر بھی ظالموں نے گرا دیا، بی بی کے آثار بھی مکمل طور پہ کوشش کی گئی کہ اسے مٹا دیا جائے۔ تو بی بی کا یہ سب کچھ گریہ ہو، بعد میں امام حسن امام حسین کی تربیت، پھر
جناب زینب کو سجا کر دیا ہے معاشرے کے حوالے، یہ سب اس ایک ہدف کے لیے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، بہت جلد تمہارا رب تمہیں ایک اپنی عطا کے ذریعے سے راضی کرے گا۔ نبی مطمئن ہے کہ اب میرا دین مٹے گا نہیں، انبیاء کی محنتیں ضائع نہیں ہوں گی، مگر نبی کو یہ پتا ہے کہ میرے بچے مارے جائیں گے، مولا علی کو یہ معلوم ہے میرے بچے مارے جائیں گے، کس چیز پہ قربان ہو رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، بی بی کے بہت سی کنیتیں ہیں سیدہ کی، 9 تو نام ہیں جناب زہرا کے، مگر کوئی 15 سے زیادہ بی بی کی کنیتیں ہیں۔ ان کنیتوں میں ایک کنیت جناب زہرا کی ام الحنا ہے، ام الحنا، ام الاسماء بی بی کی کنیت، ام الابرار بی بی کی کنیت، ام النجبا بی بی کی کنیت، ام الاسماء بی بی کی کنیت، نحن اسماء الحسنى، صلوات پڑھ ذرا محمد والے۔ ائمہ اہل بیت کا قرآن مجید کی ایک آیت ہے، وَلِلَّهِ أَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَلِلَّهِ أَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ ہی کے لیے بہترین نام ہے، فَادْعُوهُ بِهَا، اسے ان ناموں کے ذریعے سے پکارو، وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو ان کے حال پر جو یلحدون فی اسمائے، جو اللہ کے ناموں میں الحاد سے کام لیتے ہیں، مخالفت سے کام لیتے ہیں۔ بہت جلد سیجزون ما کانوا یعملون، بہت جلد انہیں پتہ چلے گا کہ انہوں نے اپنا کتنا بڑا نقصان کیا ہے۔ یہ جو آیت ہے نا وَلِلَّهِ أَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اس آیت کی تفسیر میں میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں نحن اسماء الحسنى۔ زیارت جامع ابھی آپ اٹھا کے دیکھیے، پڑھیے تو اس کے اندر بھی مولا کا یہ فرمان، امام علی نقی کی زیارت ہے نا، وہ امام علی نقی نے بیان فرمائی ہے نا، اس میں حضرت نے ائمہ اہل بیت کو اسماء اللہ قرار دیا ہے، اللہ کے نام۔ یہ نحن اسماء الحسنى، ہم ہی اللہ کے بہترین نام ہیں، وَلِلَّهِ أَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ ہی کے لیے بہترین نام ہے۔ یہ جو اللہ کے بہترین نام ہیں وہ ہیں ائمہ، توجہ کر لیا آپ نے، ائمہ اہل بیت ہیں اللہ کے بہترین نام، اور ان ناموں کی ماں کو فاطمہ زہرا کا ہے، لہذا بی بی کی کنیت ہے ام الاسماء۔ یعنی آپ تشریح کریں نا ام الاسماء کا کیا مطلب ہے، بی بی کی کنیتوں کی اگر تشریح کی جائے تو اس کنیت کی کیا تشریح ہے، ام الاسماء سے کیا مراد ہے، اسماء کی ماں۔ اسماء کون ہے، اسماء یعنی ائمہ، اور اس کا ربط ہے اس بات سے کہ اللہ کے بہترین نام ہے، اور اللہ کے بہترین نام یا ائمہ اہل بیت ہیں، اور ان کی ماں جناب زہرا۔ اچھا ممکن ہے کوئی کہے کہ تو یہ تو پھر امام حسن سے لے کر امام مہدی تک کے لیے ہوگا، نہیں عزیزان گرامی، جو اپنے بابا کی بھی ماں ہو، ام ابیہا، ام ابیہا۔ یہ روایت مجھے کچھ سوچنے پر مجبور کرتی تھی کہ محشر میں جب سواریاں سجیں گی تو سب سے پہلی سواری اور سب سے آگے چلنے والی سواری جناب زہرا کی ہو۔ خود سرکار نے فرمایا تبعث فاطمہ امامی علی العذبہ، فاطمہ کو لایا جائے گا عذبہ نامی سواری پر بٹھا کر، میرے آگے وہ سواری لگائی جائے گی، میری سواری کے آگے وہ سواری لگائی جائے گی۔ وَبَعْثُ عَلَى الْبُرَاقِ، مجھے براق پر بٹھایا جائے گا۔ یُبْعَثُ عَلِي عَلَى نَاقَتِي، اور علی کو میرے ناقے پہ بٹھایا جائے گا۔ وَيُبْعَثُ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَى نَاقَتَيْنِ، حسن حسین اپنے اپنی سواریوں پر ہوں گے، ناقوں پر یعنی اونٹنیوں پر ہوں گے۔ وَيُبْعَثُ الْأَنْبِيَاءُ عَلَى الدَّوَابِ، اور ہر نبی اپنی سواری پر ہوگا۔ وَتُبْعَثُ فاطمہ امامی، اہل دقت بیٹھے ہیں، مولانا قبلہ تشریف فرمائے ہیں، تبعث فاطمہ، فاطمہ کو لایا جائے گا امامی، میرے آگے، عذابہ نامی سواری۔ میں سوچتا تھا اس روایت کو جب میں نے
پڑھا کہ اولاد تو ماں باپ کے آگے نہیں چلتی، اولاد کو تو ماں باپ کے آگے چلنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ کیا منظر بن رہا ہے کہ اپنے بابا کے آگے جناب زہرا کی سواری چلے گی؟ تو پھر اس روایت کو اور اس روایت کو جوڑیں گے تو سوال کا جواب آ جائے گا۔ یہ روایت کہ سیدہ کی سواری آگے چلے گی، اور یہ روایت کہ فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے بابا کی ماں ہے، ان دونوں کو جوڑیں گے تو پھر اس روایت کی تشریح ہو جائے گی۔ کبھی ہوتا ہے ایسا کہ بیٹی کے آنے پر باپ کھڑا ہو جائے، اور کھڑا ہی نہ ہو بڑھ کے آگے بڑھ کر استقبال کرے، اور استقبال ہی نہ کرے بلکہ قبل یدیہا، ہاتھوں کا بوسہ دے، اور ہاتھوں کا بوسہ ہی نہ دے بلکہ ہاتھ پکڑ کر لائے اور اپنی جگہ بٹھائے جہاں وہ بیٹھا ہوا تھا۔ کہیں ہوتا ہے ایسا؟ اور نقن صاحب نے تو حد کر دی، انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ روایت یہاں کے خاموش ہو جاتی ہے، خود کھڑے رہتے تھے یا بیٹھ جاتے تھے؟ صلوات پڑھنے ذرا محمد اس سے بھی بلند صلوات نبی کی ذات۔ جی یہ تو ابھی ہم فضائل کے باب میں یہ کوئی بات ہی نہیں ہے جو ابھی میں نے کی ہے۔ سیدہ کے کمالات کے اوپر بات ہو، سیدہ کی انہی کنیتوں کی تشریح ہو۔ ام الحنا ایک کنیت ہے جناب زہرا کی، ام الحنا، دو چشمی ہے، نون الف اور بعد میں حمزہ، حنا، حنیم مریا، فکلوا حنیم مریا، سورہ نساء کی آیت۔ کھاؤ بلا کراہت، خوشگواری کے ساتھ۔ ہنی کسی چیز کی لذت کی وجہ سے جب اس کو شوق کے ساتھ اور لپک لپک کر اور توجہ دے دے کر اور بے چینی کے ساتھ جب کوئی چیز کھائی جا رہی ہوتی ہے، اس کیفیت کو کہا جاتا ہے حنیم مریا۔ یعنی لگ رہا ہوتا ہے کھانے والے کو کہ کھانے والا اس چیز کو کتنا پسند کرتا ہے، اس غذا کو کتنا پسند کرتا ہے، کس شوق سے، کس چاؤ سے، کس اہتمام کے ساتھ کھا رہا ہے، اس کیفیت کو کہیں گے حنیم مریا۔ بی بی کا لقب ہے ام الحنا۔ وہ ذات ہے کہ جس ذات، اللہ کرے میں اس کی تشریح اپنے جوانوں اور بچوں کے سامنے کر پاؤں، ایک صلوات ہدیہ کرے محمد والا۔ دیکھیے کوئی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سب کے لیے مفید ہوتی ہیں، اور سب کے لیے مفید ہونے کے ساتھ نایاب بھی ہوتی ہیں۔ ہر ایک کے کام آئے گی کوئی ایسی چیز جو سب کو کام آ سکتی ہے، ہر ایک کو کام آ سکتی ہے، ہر ایک کے فائدے کی ہے، اور ہے بھی نایاب، ملتی بھی مشکل سے ہے۔ تو جب وہ نایاب چیز جو ہر ایک کے کام آ سکتی ہو وہ کہیں مل جائے تو اس کی طرف کیسے رغبت ہوتی ہے؟ جناب زہرا نایاب ایسی ہے کہ 14 معصوموں میں ایک اکیلی ہے، بلکہ اور لفظوں کو کہوں 1,24,000 نبیوں میں اور 14 معصوموں میں اکیلی ذات ہے جناب زہرا۔ ایسی تو نایاب ہے، اور ضرورت سب کی اس لیے ہے کہ سب کو ضرورت ہے، وہ نبی ہو تو سیدہ کی ضرورت، وہ علی ہو تو سیدہ کی ضرورت، امام حسن ہو تو سیدہ ان کی ضرورت، امام حسین ہو تو سیدہ ان کی ضرورت، امام مہدی ہو تو سیدہ ان کی ضرورت۔ لہٰذا ایک جگہ امام مہدی یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے، لی اسوۃ فی ابنۃ رسول اللہ۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ امام مہدی کا جملہ سنا رہا ہوں میں آپ کو۔ فرماتے ہیں مجھ مہدی کے لیے رسول اللہ کی بیٹی نمونہ عمل ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ امام مہدی کی ضرورت جناب زہرا، امام عسکری کی ضرورت جناب زہرا، نایاب بھی ہیں، سب کی ضرورت بھی ہے۔ امام عسکری کیا فرماتے ہوئے نظر آئے؟ نحنو حجج اللہ علیکم وجدتنا فاطمہ حجت اللہ علینا۔ ہم ائمہ اہل بیت تم پر اللہ کی حجتیں ہیں، اور ہماری جدہ فاطمہ ہم اماموں پر اللہ کی حجت ہے۔ یہ امام عسکری کا فرمان ہے۔ اور پیچھے جائیے،
امام علی نقی کیا فرما رہے ہیں، پھر آئیے امام محمد تقی کیا فرما رہے ہیں، امام رضا کیا فرما رہے ہیں۔ امام رضا دیبل خزائی کو فرماتے ہیں کہ جب تم میرے جد حسین کا مرثیہ پڑھا کرو تو میری ماں زہرا سے، میری دادی زہرا سے کہا کرو کہ ایک اور بیٹا بھی ہے جو خراسان میں غریب مارا جائے گا، اسے بھی یاد رکھیے گا۔ ساری امت ائمہ اہل بیت کو اللہ اور اپنے درمیان واسطہ بناتی ہے، اور ائمہ اہل بیت اپنے اور اللہ کے درمیان واسطہ جناب زہرا کو بناتے ہیں۔ ضرورت کتنی ہے، کتنی ضرورت کی چیز ہے، نایاب بھی ہیں اور سب کی ضرورت ہے جناب زہرا۔ اب جب سب کی ضرورت ہوں اور نایاب بھی ہوں تو پھر ہنی مریا ام الحنا کہلائیں یا نہیں؟ ام الحنا جناب، دیکھیے آپ توجہات مجھے مجبور کر رہی ہیں کہ میں ذرا جلدی میں نہیں رہوں، بات تھوڑی سی اور اپنے جوانوں بچوں پر واضح رکھے۔ ایک صلوات دیا کریں۔ میرے خیال سے مولانا عبداللہ صاحب اس ممبر پہ بیٹھتے نہیں ہیں، کبھی اس ممبر پہ بیٹھیں تو تھوڑا سا چوڑا کروا دیں گے آپ ہمارے لیے۔ ایک صلوات پڑھیں ذرا اس سے بھی بلند صلوات دیجیے گا۔ دیکھیں غذائیں دو طرح کی ہوتی ہیں، توجہ چاہوں گا، غذائیں دو طرح کی ہوتی ہیں، کچھ غذا مادی ہیں، کچھ غذا معنوی ہیں۔ اس وقت جو میں بول رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں یہ معنوی غذا ہے۔ شاید مجلس کے بعد تبرک کا انتظام ہو، اور تبرک کا تو بہرحال ہوگا، مجھے نہیں پتا کہ کس نوعیت کا تبرک، لیکن جو بھی ہوگا وہ مادی غذا ہے، وہ مادی غذا ہے۔ مادی غذا ہماری باڈی کو، ہمارے بدن کو سکون پہنچانے کا سبب ہے، ایسا ہی ہے یا نہیں؟ اور جو معنوی غذا ہے وہ ہماری روح کو غذا اور تقویت پہنچانے کا سبب ہے۔ جی آپ دیکھیں بعض جگہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پہلو بدلنے کی جگہ نہیں ہے، برابر والا بھائی اگر گھٹنا سیدھا کرے گا تو برابر والے کو لگے گا۔ جی بدن تکلیف پہ ہو سکتا ہے مگر روح کو غذا مل رہی ہے، یہ روحانی غذا ہے۔ تو غذاؤں کی پھر دو قسمیں ہوئی، ایک مادی غذا اور ایک معنوی غذا۔ مادی غذاؤں سے بھی ہماری طبیعت وشاش ہو جاتی ہے، حشاش ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر لو ہو رہا تھا، کچھ کھا لیا تو دوبارہ سے تازگی آ گئی، ایسا ہی ہے نہیں؟ اور معنوی غذاؤں میں بھی آپ دیکھیں گے کہ بعض لوگ اس معنوی جو روح پر اثر کرنے والی چیز ہوتی ہے، بات ہوتی ہے، منظر ہوتا ہے، جملہ ہوتا ہے، ایک منظر ہوتا ہے، اسے ایک مرتبہ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور ایک مرتبہ جوانی سی آ جاتی ہے، تازگی سی آ جاتی ہے۔ جی بہت بوجھے تھے، طبیعت ہمیشہ بوجھل رہتی تھی، بہت عرصے سے لگ رہا تھا بس اب ہمارا کسی بھی وقت پیغام آ جائے گا۔ بچوں نے، پوتوں نے، نواسوں نے، بھائیوں نے، عزیزوں نے کہا کہ ہم کربلا چل رہے ہیں، ہمارے ساتھ چلیے۔ جیسے ہی کربلا گئے، امام حسین کی زری کو دیکھ کر ایسی جوانی آئی کہ واپس آ کر تو زندگی بدل کے رہ گئی۔ تو یہ معنوی غذائیں ہیں، یہ جو مزہ آتا ہے عبادات میں، یہ معنوی غذا کی وجہ سے۔ تو کیا بدن کو مزہ آ رہا ہوتا ہے؟ بدن کو تو وہ مزہ نہیں آ رہا ہوتا، وہ روح کیونکہ تازہ ہو جاتی ہے، روح کیونکہ صحت مند ہو جاتی ہے معنوی غذا کی صورت میں۔ عزیزان گرامی، جناب زہرا کا کنیت، جناب زہرا کی کنیت ام الحنا۔ نبی مکرم سیدہ کو دیکھیں تو تازگی محسوس کریں۔ ماشاءاللہ، سرکار دو جہاں جناب زہرا کو دیکھیں تو تازگی محسوس کریں۔
لہذا سنی شیعہ نے یہ روایت لکھی ہے کہ نبی جناب زہرا کو سونگھتے تھے. تو ایک زوجہ محترمہ نے کہا یا رسول اللہ لوگ تو اپنے بچوں کا بوسہ دیتے ہیں, آپ اپنی بیٹی کو سونگھتے ہیں. تو فرمانے لگے جب میں فاطمہ کو سونگھتا ہوں تو مجھے جنت کے پھلوں کا مزہ آتا ہے. سبحان اللہ, صلوات پڑھے محمد علیہ. سیدہ کا وجود نبی مکرم کے لیے فرماتے ہیں میں سیدہ کو دیکھتا ہوں, میں فاطمہ کو دیکھتا ہوں تو تبلیغ دین میں تازگی محسوس کرتا ہوں. جب دنیا کے جملوں پر, بے ادبیوں پر, بدتمیزیوں پر میرا دل بوجھل ہوتا ہے, یہ نبی کا فرمان سنا رہا ہوں آپ, جب دنیا کی بدتمیزیوں پر, بے ادبیوں پر میرا دل بوجھل ہوتا ہے تو میں فاطمہ کو دیکھ لیتا ہوں, مجھے فاطمہ دیکھنے کے بعد حوصلہ ملنے لگتا ہے. تو ام الحنا کا یہ مطلب ہے, مولا کائنات کے لیے حوصلے کا سبب, غذائے روحانیت کا سبب, معنوی غذا جناب زہرا کا ذکر اور بی بی کا وجود ہے. انفذ بما امرت کا بہی فاطمہ, اے علی جو میری فاطمہ تمہیں حکم دے, بما, مولانا فرم بیٹھے ہیں, بما جو حکم دے اس کو مانو. میری فاطمہ جو تمہیں حکم دے اسے مانو. یہ وہ پہلو ہے جناب زہرا کی عظمت کے کہ جو مجبور کرتے ہیں ہمیں اس بات پر کہ ہم یہ کہیں کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر, تمہیں کیا پتا شب قدر کیا ہے. اور شب قدر سے مراد جناب زہرا کی ذات. حدیث ہے, حدیث سنائی میں نے, امام صادق نے فرمایا ہے کہ جو قرآن میں آئے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر, 1000 مہینوں سے افضل. 1000 مبالغے کے لیے استعمال ہوا ہے, 80 سال کی گنتی نہیں بنے گی کہ 1000 کو جوڑیں گے تو 82 سال بنتے ہیں تقریباً, 1000 مہینوں کو جوڑیں گے تو تقریباً 82 سال بنتے ہیں. یہ گنتی والی گنتی نہیں ہے, اس کو بھی گنے تو اس کے اندر بھی ایک حکمت ہے. جی, اہل بیت کے دشمنوں کی حکومت 82 سال سے زیادہ نہیں رہی. وہ جو 82 سال تک اہل بیت کے دشمنوں کی حکومت رہی, ایک فاطمہ ان کے لیے کافی. اتنی لمبی حکومت, 1 صدی کے قریب تقریباً انہوں نے حکومت کی, مگر ایک فاطمہ کی ناراضگی ساری محنت کو ضائع کر دے گی, ساری حکومت کے آثار کو مٹا دے گی. مگر اس سے ہٹ کر معنوی پیغام یہ ہے کہ ہزار جیسے ہم کہتے ہیں انگنت کے لیے, مبالغے کے لیے استعمال ہوتا ہے. 1000 مہینوں سے افضل ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر, تمہیں کیا پتا شب قدر کیا ہے, تمہیں کیا پتا شب قدر کیا ہے. جناب زہرا شب قدر, اور شب قدر سے مراد جناب زہرا. یا علی میری فاطمہ جو حکم دے اس حکم کو مان لینا. میں ڈھونڈ رہا تھا کہ کب جناب زہرا نے حکم دیا. جو نبی پہلے سے کہہ گئے تھے کہ جو میری فاطمہ حکم دے اسے مان لینا, تو مجھے تو ایک ہی جگہ نظر آئی, مجھے ایک جگہ نظر آئی, اور وہ جگہ وہ تھی کہ جب دروازہ بج رہا تھا اور مولا علی دروازے کی طرف بڑھ رہے تھے, تو بڑھتے ہوئے علی کو آواز دے کے جناب زہرا نے روکا, یا علی دروازے پر میں جاؤں گی. شاید اس دن کے لیے نبی کہہ کے گئے تھے میری فاطمہ حکم دے تو مان لینا, ورنہ دروازے پر گھر میں مرد ہو تو دروازے پہ عورتیں نہیں جاتی. مگر کچھ طے شدہ کام ہے جو ہونے جا رہا ہے, کچھ پہلے سے بتایا گیا ہے کہ کیا ہوگا, وہ منظر بننے جا رہا ہے. اس میں تو دو رائے نہیں. میرے سنی بھائی تشریف فرمائے, شبلی نعمانی نے الفاروق کے اندر, مولانا شبلی نعمانی نے الفاروق کے اندر لکھا ہے نا کہ ہم اس روایت کی سند تلاش نہیں کر پائے کہ بی بی کے دروازے پر آ کر
آگ لگانے کی بات کی گئی، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ سند نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہم تلاش نہیں کر پائے، یعنی ہمارے یہاں ترجیح ہو، میں یہ سمجھاؤں کہ ترجیح نہیں تھی نا اس کو تلاش کرنا، ضروری نہیں سمجھ رہے تھے، ان کے لیے ضروری نہیں تھا، تو ہم اس روایت کی سند کو تلاش نہیں کر پائے، مگر حضرت کے مزاج سے بعید نہیں ہے کہ انہوں نے ایسا کہا۔ یہ الفاروق میں لکھا ہوا ہے، اردو کی کتاب ہے، بر صغیر کے عالم دین کی لکھی ہوئی کتاب، اور ہمارے یہاں کے کورسز میں پڑھائی جاتی ہے، ہمارے یہاں کے نصاب میں پڑھائی جانے والی کتاب۔ جب دروازے پہ آ کے کہا گیا نا کہ علی کو باہر نکالو ورنہ ہم گھر کو آگ لگا دیں گے، تو جناب زہرا نے فرمایا اس گھر میں حسنین رہتے ہیں۔ عزیزانو، بی بی کے اس جملے پر کہ اس گھر میں حسنین رہتے ہیں، ایک جواب آیا، وہ سنا ہوں آپ کو، وہ جواب یہ تھا وَإِن، جس کو عربی میں کہیں گے کوئی رہتا ہو۔ ہمارا رونا اس پہ ہے کہ حسنین کے بتانے پر یہ کہنا کہ کوئی رہتا ہو، حسنین کوئی ہے جو نبی کے دوش پہ بیٹھتے تھے، جو نبی کی زبان چوستے تھے، جو نبی کے سینے پہ سوتے تھے، وہ کوئی ہے؟ بیوی نے یہ کوئی رہتا ہو کس جملے پہ کہا گیا؟ کوئی رہتا ہو اس جملے پہ کہا گیا۔ جب جناب زہرا نے فرمایا تو کہہ رہے اس گھر کو آگ لگا دیں گے، اس گھر میں تو حسنین رہتے ہیں۔ دروازہ بی بی کھول نہیں رہی تھی، بالآخر دروازے کو آگ لگا دی گئی۔ دروازہ آدھا جلا تو ایک شخص نے اپنے غلام سے کہا اسے لات مار کے گرا دے، اور اس نے جب اسے لات ماری تو جلتا ہوا دروازہ جناب زہرا کی طرف جلتا ہوا دروازہ سیدہ کی طرف بڑھا۔ اس دروازے میں میرے پاس 43 کتابیں ہیں، اس پورے قصے سے متعلق اہل سنت کی 43 کتابیں ہیں، شیعہ کتابیں تو شاید 100 سے زیادہ ہوں گی۔ مولانا ڈاکٹر طاہر القادری کے جواب میں ہم نے وہ کتابیں لکھی تھی، ایک ترجمہ کی تھی، انہوں نے کہا تھا یہ شیعہ جھوٹ بولتے ہیں، شیعہ علماء جھوٹ بولتے ہیں، شیعہ ذاکرین ڈھونگ رچاتے ہیں، یہی جملے تھے ان کے۔ تو 1 سال تک میرا خون جلتا رہا کہ میں سید ہوں، میری دادی پہ ظلم ہوا، اور کہہ رہے کچھ نہیں ہوا۔ تو پھر بڑے بڑے علماء سے میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا اس کا جواب لکھیے، لیکن اللہ نے مجھ پہ کرم کیا، الحمدللہ وہ کتاب ہم نے لکھی، 7ویں مرتبہ چھپنے گئی ہے، 1000 سے زیادہ لوگ شیعہ ہو گئے اس کتاب کو پڑھ کے۔ اچھا نہیں ہے میں اپنے بارے میں بتاؤں کہ ہم کیا نوکریاں انجام دی ہیں۔ 43 اہل سنت کی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، اس طرح کے موضوعات لکھے ہوئے ہیں کہ سیدہ کے ساتھ کیا ہوا۔ جب دروازہ گرا ہے جناب زہرا پہ، تو آیت اللہ فضل اللہ کمپانی ایک شیعہ عالم لکھتے ہیں کہ اس دروازے میں لوہے کی کیل تھی، وہ کیل جناب زہرا کی پسلیوں کو توڑتے ہوئے جا رہا ہے، اور جب زمین پر گری ہے نا جناب زہرا، اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے، آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، تکلف کر کے نہ ہوئے، جناب زہرا زخمی ہوئی تھی، اور یہ واقعہ ہوا ہے نبی کے رحلت کے 3 دن۔ دیکھا امت سویم کیسا منا رہی ہے، نبی کا سویم ہو رہا ہے، نبی کی بیٹی کو مار کر نبی کا سویم منایا جا رہا ہے، یہ نبی کی رحلت کے 3 دن ہوا ہے۔ اب وہ 30 دن سے لے کے 75 دن کہیے یا 95 دن کہیے، شہادت کی تاریخ جو ہے، تو اتنی مدت تک جناب زہرا کیسے رہی؟ روایت کہتی ہے دیوار کا سہارا لے کے چلتی تھی، اجرکم اللہ، جناب زہرا ہاتھ میں عصا لے کے چلتی تھی۔ اہل سنت کے مطابق 28 سال کی عمر تھی جناب زہرا کی، اور شیعہ راویوں کے مطابق 18 سال کی عمر تھی جناب زہرا کی جب شہادت ہوئی ہے۔ بعثت سے 5 سال پہلے دنیا میں آئی، یہ ہمارے سنی بھائی فرماتے ہیں، ان کے مطابق جناب زہرا 11 ہجری کے اندر 28 سال کی ہے، بعثت کے 5 سال بعد دنیا میں آئی، یہ شیعہ برادری کہتی ہے، ان کے مطابق 18 سال کی ہے۔ میں کہتا ہوں آپ 28 سال مان لیجئے، زیادہ سے زیادہ عمر مان لیجئے، زیادہ سے زیادہ 28 سال والی بیوی کیا عصا کا سہارا لے کے چلے گی؟
جناب زہرا کی یہ کیفیت ہے کہ جناب زہرا کے ایک مرثی میں آیت اللہ جوادی عامری نے پچھلے دنوں مولانا یہ مسائل پڑھے کہ جناب زہرا نے ایک دن بابا کو یاد کرتے ہوئے فرمایا بابا اگر آپ نے اپنی فاطمہ کو دیکھا نا تو پہچان نہیں پائیں گے، اپنی فاطمہ کو آپ پہچان نہیں پائیں گے کہ آپ کے بعد میرے اوپر کیا گزری ہے، آپ کی بیٹی کے اوپر کیا گزری ہے۔ ایک بہت بڑے عارف گزرے ہیں آیت اللہ ستودہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ جناب زہرا مولا علی کے سامنے مصلی پہ نہیں جاتی تھی، جب علی ایسی جگہ مصلی نہیں ہوتا تھا جہاں علی دیکھیں، علی چلے جاتے تھے یا علی سے ہٹ کر نماز پڑھتی تھی تو وہ رونے لگ گئے۔ یہ جملہ جب پوچھا گیا تو وہ اس جملے پہ رونے لگے اور روتے ہوئے فرمانے لگے سیدہ کے بازو قنوت کے لیے اٹھتے نہیں تھے، سیدہ کے دونوں ہاتھ قنوت کے لیے اٹھتے نہیں تھے، اور اس کیفیت میں اگر علی دیکھ لیتے تو علی کی آزمائش میں اضافہ ہو جاتا، علی کے لیے آزمائش میں اضافہ ہو جاتا۔ یہ کیفیت رہی جناب زہرا کی۔ اور پھر آخری جب دن قریب آئے، حق مانگنے گئی، وہ ایک علیحدہ داستان ہے، واپس آ رہی تھی وہ علیحدہ داستان ہے، وہ تو بڑی عجیب داستان ہے۔ جب کہا گیا کہ حسنین کی گواہی ہم نہیں مانیں گے، بچوں کی گواہی نہیں مانی جاتی، تو پھر آپ اپنے ساتھ اپنے بابا کی کنیز ام ایمن کو لے آئیں، تو کہا کہ یہ بھی گھر کی خاتون ہے، اس کی گواہی ہم نہیں مانیں گے۔ تو کسی نے کہا کوئی تحریر ہے آپ کے پاس؟ تو جناب زہرا بابا کی تحریر لے کر آ گئی، اور جب تحریر دیکھی گئی تو تحریر میں تو لکھا ہوا تھا کہ میں اپنی فاطمہ کو کیا دے کے جا رہا ہوں۔ تو اس تحریر کو دیکھ کر حاکم وقت نے کاتب کو اشارہ کیا کہ لکھ کے دے دو فاطمہ کا مال ہے، کیونکہ نبی لکھ کر دے کے گئے۔ تو ایک اور کھڑے ہو گئے اور انہوں نے جناب زہرا کے ہاتھ سے وہ تحریر چھینی اور چھین کر اسے پھاڑ دیا۔ سندھ سے تعلق رکھنے والے بھی عزادار یہاں بیٹھے ہوں گے، لاڑکانہ کے ایک عالم دین تھے عبدالحمید چانڈیو صاحب، بڑے مضبوط خطیب تھے۔ عبدالحمید چانڈیو صاحب جب یہ جو جملے میں پڑھ رہا ہوں نا، جب وہ پڑھتے تھے نا کہ جناب زہرا کے ہاتھ سے نبی کی تحریر لے کے پھاڑ دی گئی، اسے وہ جب پڑھنے لگتے تھے تو جیب سے کاغذ نکالتے تھے اس جملے کو، اور کاغذ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ممبر سے نیچے پھینک دیتے تھے۔ ان کا انداز تھا، ان کا اپنا ایک طریقہ تھا، اسے ٹکڑوں کو نیچے پھینک دیتے تھے، وہ اترتے تھے ممبر سے اور ٹکڑوں کو بین کر لا کر ممبر میں بیٹھتے، اور پھر روتے ہوئے لوگوں سے کہتے تھے بتاؤ کتنی دیر لگی، عزاداروں سے پوچھتے تھے بتاؤ یہ جو میں نے کیا اس پورے عمل میں مجھے کتنی دیر لگی؟ تو روتا ہوا مجمع کہتا تھا چند لمحے لگے۔ تم کہتے تھے جنہیں تم چند لمحے کہہ رہے ہو فاطمہ بوڑھی ہو گئی۔ اس سوچ میں سیدہ کے بال سفید ہو گئے تھے۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ عزادارو، دیکھ میرے ملنے والے مجھ سے کہہ رہے تھے کہ ان کی زوجہ کے ساتھ تناؤ تکرار، گھر میں اختلاف شدید چل رہا تھا۔ اسی دوران زوجہ نے پھر کچھ کہہ دیا اور مجھے غصہ آیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک تھپڑ، ایک تماچا مار دیا۔ 3 دن کے بعد مجھے احساس ہوا، مسلسل احساس ہونے لگا، اور 3 دن کے بعد میں نے اپنی بیوی سے جا کے معافی مانگی، دیکھو میں نے تمہیں مارا، مجھے معاف کر دو۔ تو میری زوجہ، وہ کہتے ہیں میری زوجہ کہنے لگی آئندہ کبھی ایسا ہو آپ کو اپنے غصے پہ قابو نہ آ رہا ہو تو اتنا ضرور خیال کیجئے گا ہمارے بچوں کے سامنے نہ مارے۔ جب آپ مار رہے تھے ہماری بیٹی دیکھ رہی تھی، وہ 3 دن سے بخار میں ہے۔ یعنی حتیٰ اگر باپ اپنی زوجہ اور بچوں کی ماں کو مار رہا ہو تو بچوں پہ کتنا اثر پڑتا ہے۔ سنیں گے امام حسن مدینے کی ایک گلی سے نہیں گزرتے تھے، جب وہ گلی آتی تھی رستہ بدل دیتے تھے، جب وہ گلی آتی تھی رستہ بدلتے تھے۔ ایک چاہنے والے نے کہا مولا آپ اس گلی سے نہیں گزرتے، اور مان لگے میں اپنی ماں زہرا کے ساتھ گزر رہا تھا، ایک شخص نے میری ماں زہرا پہ ہاتھ اٹھایا تھا، جب اس گلی میں آتا ہوں مجھے وہ منظر یاد آ جاتا۔ اجرکم اللہ، ہو گئی مجلس عزاداروں، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جناب زہرا نے آخری دن جو شہادت کا دن تھا، اس دن مولا علی کو اپنے حجرے میں بلا کر وصیتیں فرمائی، علی میرے حسن کا یہ مزاج ہے، میرے حسین کا یہ مزاج ہے، میری زینب کا یہ مزاج ہے، میرے بچوں کا خیال رکھیے گا۔ چھوٹے بچوں کی ماں جب مر رہی ہوتی ہے نا عزاداروں،
تو اس کی ساری فکر اس پر ہوتی ہے میرے بچوں کا کیا بنے گا. فرمایا یا علی تتزوج بعدی، میرے بعد شادی ضرور کیجیے گا، اور دیکھیے اس سے شادی کیجیے گا جو میرے بچوں سے پیار کرتی ہو. ہاں عزیزانو، مولا علی سے وصیتیں جب مکمل ہو گئی تو فرمایا آپ میرے حجرے میں حسن کو بھیج دیجیے. امام حسن آئے تو ان سے وصیتیں فرمائی، بیٹا تم میری کائنات کے امیر ہو، اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھنا. پھر امام حسین کو بلایا، بیٹا حسین زینب کا خیال رکھنا. پھر جناب زینب کو آخر میں بلایا، اور جب بی بی 4 سال کی عمر ہے جناب زینب کی، جب بی بی زینب کی شہادت ہو رہی ہے، امام حسن 6 سال کے ہیں، 5 سال کی امام حسین ہے، 4 سال کی جناب زینب ہے. فرمایا بہن بیٹا زینب سامنے ایک صندوق رکھا ہے، اسے اٹھا کے لاؤ. جناب زینب کبریٰ 4 سال کی عمر کی بچی ایک صندوق چا اٹھا کے لائی. فرمایا اسے کھولو دیکھو اس میں کیا ہے. جب کھولا تو اس میں کفن رکھے ہوئے تھے. فرمایا زینب یہ جنت سے جبریل 5 پنجے تن کے کفن لائے تھے. یہ جنت سے پنجے تن کے 5 کفن اور 5 حنود جبریل امین لے کر آئے تھے. ان میں سے ایک کفن تمہارے بابا علی نے میرے بابا رسول کو دے دیا ہے. یہ 4 کفن رہ گئے ہیں، مجھے دکھاتی رہو، میں بتاتی رہوں کون سا کس کا ہے. جناب زینب نے اٹھایا. فرمایا زینب یہ کفن غور سے دیکھو، انہی دنوں میں تمہارے بابا گھر میں آئیں گے اور تم سے کہیں گے اماں زہرا کا کفن لا دو. تو یہ میرا کفن ہے، اپنے بابا کو دے دینا. دوسرا کفن اٹھا کے دیکھا، بیٹا کچھ مدت کے بعد تمہارا بھائی حسن تم سے آ کے کہے گا بابا علی کا کفن لا دو، تو یہ تمہارے بابا علی کا کفن ہے. میں جناب زہرا سے ہاتھ جوڑ کر کہوں بی بی یہ کام تو گھر کی بڑی عورتوں کو دیا جاتا ہے. عجب نہیں، جناب زہرا کی آواز آئی، میری زینب کا بڑا حوصلہ ہے، میری زینب کا بڑا حوصلہ ہے، یہ ساری مصیبتوں کو دیکھے گی، جھیلے گی، اس میں ساری مصیبتیں اس کے گرد چکر کاٹے گی. پھر ایک اور کفن دکھایا. فرمایا اور کچھ مدت گزرے گی تو تمہارا بھائی حسین آئے گا اور تم سے کہے گا بھائی حسن کا کفن لا دو. تو یہ بھائی حسن کا کفن ہے. رونے والوں آخری کفن باقی رہ گیا. جناب زہرا نے اسے اٹھایا، دیکھا اور فرمایا زینب اسے غور سے دیکھو، یہ بھی تمہارے بھائی حسن کا کفن ہے. تو جناب زینب نے فرمایا اماں وہ پہلے والا بھی بھائی حسن کا تھا. فرمایا ہاں یہ دوسرا بھی بھائی حسن کا ہے. تو کم سن تھی نا تو بے ساختہ فرمایا اماں بھائی حسین کا کفن کون سا ہے. تو جناب زہرا نے فرمایا حسین کا کفن جنت سے نہیں آیا، میرا بچہ کربلا میں بغیر کفن کے دفن ہے. اجرکم اللہ. ہو گئی مجلس عزت. جناب زہرا نے اپنے دونوں بچوں سے کہا جاؤ جا کے نانا سے کہو کہ اماں تکلیف میں ہے، جا کے نانا سے دعا کرو. گئے امام حسن امام حسین نبی کے روزے پر، اور دونوں شہزادوں نے خود کو قبر رسول پہ گرا دیا اور نانا سے باتیں کرنے لگے. نانا ہماری ماں کو تکلیف ہے، نانا ہماری ماں سے چلا نہیں جا رہا، نانا ہماری ماں سے اٹھا بیٹھا نہیں جا رہا. کہ ایک مرتبہ قبر رسول سے آواز آئی حسنین میں تمہاری ماں کو لینے آیا. دونوں شہزادے دوڑتے ہوئے گھر کی طرف گئے تو جناب فضا نے روک لیا. حسن حسین پہلے کھانا کھا لو. تو کہا اے اماں فضا آج سے پہلے کبھی ماں کے بغیر ہم نے کھانا کھایا؟ فرمایا آج کھانا کھا لو. کہا نہیں ہمیں ماں کے حجرے میں جانا ہے. اب جو دونوں شہزادے حجرے میں گئے تو کیا دیکھا کہ ماں کا جنازہ رکھا ہوا ہے. دونوں شہزادوں نے خود کو جناب زہرا پہ گرا دیا اور آوازیں دے رہے تھے کلمنی امی، ہم سے بات کیجئے، ہم سے بات کیجئے. ادھر مولا کائنات گھر میں داخل ہوئے ہیں، سر سے امامہ اتارتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے. اور روایت یہ کہتی ہے جو علی خیبر فتح کرنے والا ہے، جس نے خندق کو فتح کیا، ان کے پیروں میں دم نہیں تھا. مولا علی سے چلا نہیں جا رہا تھا، بار بار زمین پہ بیٹھتے تھے اور پھر کھڑے ہوتے تھے. عزادارو غسل و کفن دے کے جنازہ تیار کر لیا گیا. بچوں کو آواز دے کر کہا حسنین، زینب، ام کلثوم دیکھو اونچی آواز میں نہ رونا، تمہاری ماں کی وصیت ہے کہ اس کے جنازے میں کوئی شریک نہ ہو. آیت اللہ فاطمیہ سے میں نے یہ جملے سنے کہ جب جنازہ تیار ہوا اور بچے ماں کے قریب آئے تو بابا نے کہا تھا کہ رونا نہیں، تمہاری آواز کہیں محلے میں نہ چلی جائے. تو آیت اللہ فاطمیہ کہنے لگے کہ حسنین دانتوں میں آستین دبا کے رو رہے، اپنے دانتوں میں اپنی آستینوں کو دبا کے رو رہے کہ کہیں ہماری آواز بلند نہ ہو جائے.
لیکن جب ایک مرتبہ شہزادوں کے لیے جنازے کو آمادہ کیا گیا تو امام حسن تو آگے لپٹ گئے، مولا علی کے کہنے پہ زینب آگے لپٹ گئی، مگر حسین دور کھڑے دیکھ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ مولا علی کی آواز آئی، حسین آؤ اپنی ماں کا آخری دیدار کرو۔ فرمایا بابا جب بھی ماں کے قریب جاتا تھا میری ماں مجھے گلے سے لگاتی تھی، آج حسین یتیم ہو گیا، حسین کی ماں گلے سے لگانے کو تیار نہیں ہے۔ پہلا معجزہ جناب زہرا کا ظاہر ہوا، کفن کے بند کھلنا شروع ہوئے، سیدہ کے دونوں ہاتھ باہر آئے، مولا حسین نے ماں کو ہاتھ پھیلائے دیکھا تو ایک مرتبہ دوڑتے ہوئے اور سینے سے آ کے لپٹ گئے، بی بی کے دونوں ہاتھ حسین کے پشت پر آ گئے۔ اب جو روایت کہتی ہے وہ روایت یہ ہے کہ دو رونے کی آوازیں آ رہی تھیں، ایک جناب زہرا کے رونے کی آواز تھی اور ایک امام حسین کے رونے کی آواز تھی۔ ہاتف غیبی کی آخری جملہ، ہاتف غیبی کی آواز آئی، علی حسین کو علیحدہ کر لیجئے۔ اس منظر کو دیکھ کر عرشی فرشتوں میں کوہرام بنوا ہے۔ میں آپ سے بس پوچھ کر مجلس کو مکمل کر رہا ہوں، کس چاؤ سے، کس لاڈ سے مولا حسین کو مولا علی نے ماں سے علیحدہ کیا ہوگا، پیار کر کر کے علیحدہ کیا ہوگا۔ سلام ہو سکینہ پر، بابا کے لاشے سے ہٹائی گئی تو تازیانے مارے گئے، تماچے مارے گئے، بیٹی بابا کو موڑ موڑ کے دیکھتی رہی۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین فسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، بانیان مرحومین جن کے نام لیے گئے ان کی مغفرت فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ سورہ فاتحہ جو جناب میں نے ابتدا میں لیے ان تمام مرحومین کے مغفرت کے لیے سورہ فاتحہ کی الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد یا حسین